السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر. میں محمد مالک. انڈیا کو لگتا ہے پاگل ہو گئے میں بےہودہ سے بےہودہ بیانات آ رہے ہیں. آج ان کے فورن منسٹر صاحب نے کیا بیان دیا وہ بھی میں انگریزی میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایکسرپٹ سناتا ہوں, پھر ہمارے جواب چھوڑ دیں. خود وہاں کے بہت ہی ریسپیکٹڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سونی, انہوں نے جو اس کا ٹکا جواب دیا ہے وہ بھی, پھر ان کے ایک فارمر فورن منسٹر ان کی بھی میں بات آپ کو سناؤں گا. لیکن پہلے ذرا سن لیجئے کہ انڈین فورن منسٹر صاحب نے کیا شگوفے چھوڑے. On the ceasefire, you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. We reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو اٹیک کرنے سے پہلے بتا دیا کہ ہم ملٹری ٹارگٹس ہٹ نہیں کر رہے, ہم جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا اس کو تو ہٹ کریں گے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اس پہ ریٹیلیٹ نہ کریں. مگر انہوں نے ہماری سمجھداری والی بات نہیں سنی. اب کمال ہے. اب پروین سونی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی لغو بےہودہ گفتگو کبھی نہیں سنی. یہ کیا بیانیہ انڈیا خود بنا رہا ہے, یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیا پاکستان کی سوورینٹی کو توڑ رہا ہے اور پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس کا جواب نہ دے. زبردست. پھر انڈیا بقول اس کے خود فورن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا نے پاکستان کو بتا دیا کہ ہم آپ پہ اسٹرائک کرنے لگے ہیں, اور ایڈوانس وارننگ دے دی پاکستان ایئر فورس کو کہ وہ ہائی الرٹ پہ چلی جائے, اور پھر جو 6 اور 7 کو جو ہوا وہ پھر آپ کے سامنے ہے. پھر اس نے کہا کہ جی پھر آپ انڈیا پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا. اس نے کہا کون سی سیلف ریسپیکٹنگ قوم ہے دنیا میں جس کے اوپر آپ حملہ کریں گے اور وہ آپ اس کو جواب نہیں دیں گے. پھر آپ نے پاکستان کو موقع دیا کہ آپ تمام دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں, جو بڑے پلیئرز ہیں, ان کو آپ پاکستان نے بتا دیا کہ دیکھیں انڈیا اسٹرائک کرنے والا ہے, ہم ان کو سمجھا رہے ہیں, لیکن یہ ساری بات ہے. تو اس نے کہا یہ کس قسم کا بیان ہے. اب یہ شیر شنکر ہے, یہ کریئر ڈپلومیٹ ہے, لیکن سیاست بڑی ظالم چیز ہے. یہ بڑے ریسپیکٹڈ ڈپلومیٹ ہوتے تھے جب یہ ڈپلومیٹ تھے, فورن سیکرٹری تھے پہلے انڈیا کے. وہ بھی جب سے سیاست میں آئے ہیں بالکل دماغ ان کا پاگل ہو گیا. پھر اوپر سے ان کو چھوڑے ڈیفنس منسٹر راجناتھ صاحب, انہوں نے آج کیا شگوفہ چھوڑا. انہوں نے کہا جی دنیا کو نا بڑا سنبھالنا چاہیے, دیکھیں یہ اتنی ارسپانسبل گورنمنٹ ہے, نیوکلیر ان کے ہتھیار ہونے چاہیے, اور جو IAEA ہے جو UN کا ونگ ہے جو نیوکلیر مانیٹرنگ وغیرہ کرتا ہے, ان کو ان کے اپنے کنٹرول میں لینے چاہیے. پہلے تو اس بیوقوف آدمی کو یہ نہیں پتا کہ IAEA کا یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں ہے. بٹ اینی وے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ مودی کو یا امیت شاہ یا ان سے عقل کی آپ کیا توقع کریں گے. پاکستان نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے, اور پاکستان نے صرف تھوڑا سا ان کو شیشہ دکھایا ہے کہ یہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نیوکلیر کے اوپر, ذرا اپنی اوقات اب دیکھ لیجئے. صرف لاسٹ ایئر 5 لوگ پکڑے گئے تھے انڈیا میں جن کے پاس ایک ریڈیو ایکٹیو ڈیوائس تھی جو بھابا ایٹامک ریسرچ سینٹر سے چوری ہوئی, اور یہ دہرادون انڈیا کے اندر ہی پکڑے گئے. پھر ایک گینگ اور پکڑا جس کے پاس ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ٹاکسک سبسٹنس ہوتا ہے کیلیفورنیم, اس کو جناب کچھ $100 ملین کا, اس کو بھی جناب پکڑا گیا. 3 انسیڈنٹس اور ہیں جہاں پہ نیوکلیر مٹیریل کی پوزیشن سے چوری ہوا ہے. پاکستان کا ایک بھی آج تک واقعہ نہیں ہوا. سو یہ ہمیں پتا ہے کتنا ہے. یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی. یشونت سنہا ان کے فارمر فورن منسٹر ہیں, یہ واجپئی صاحب کی گورنمنٹ فورن منسٹر تھے, انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا اپنی گورنمنٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے, اور ہماری ڈپلومیسی تباہ ہو گئی ہے کیونکہ کسی ایک ملک نے بھی پاکستان کو غلط نہیں کہا اس جھگڑے میں, نہ کوئی اس نے بات کی. اور اس نے پھر بتایا کہ جی اب تو امریکہ کے اوپر سے یہ ان کے کہنے پہ ان سے منتیں کر کے صلح وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب واجپئی کو بل کلنٹن نے بلایا تھا, آپ کو یاد ہے کارگل کے بعد نواز شریف صاحب امریکہ گئے تھے, تو واجپئی نے وہاں جانے سے بھی انکار کر دیا. بتاؤ یہ رہا تھا کہ تب ہماری فورن پالیسی ایسی تھی, اب ہماری پالیسی ایسی ہے. باقی تو چھوڑیں. انہوں نے بتایا کہ ایون نیپال والے بےچارے جو جن کو انڈیا کچھ نہیں سمجھتا, ہر وقت رگڑتا رہتا, وہ بھی ایڈوائز کر رہے تھے کہ ان کو یار نہ مستیاں کریں, نہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کے آپ جھگڑے کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے بیانات دیے کہ گولی چلے گی تو یہاں سے گولا آئے گا. انہوں نے کہا یہ سننے میں بڑی مزیدار باتیں ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن اب آپ نے خود تھریش ہولڈ اپنا بڑھا دیا جھگڑے کا
کہ اگر پاکستان کچھ کرے گا تو ہم اس سے بڑا جواب دیں گے. بیسکلی کہ آپ لوگ ایک خوفناک ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے اور اس سب کے بیانات کی ڈسپریشن آپ کو سمجھ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. آج پرائم منسٹر نے بھی ایک نئی کنفرمیشن کی. 2-3 دن سے ہم سن رہے تھے کہ 5 کا فگر 6 پہ آ گیا ہے کہ جی 6 جہاز مارے گئے تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا کہا؟ سامنے آئی اس پریزنٹیشن میں کہ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں. اب ہمارا تو کاؤنٹ لیٹسٹ آ گیا ہے. 6 کا ڈیٹیل نہیں انہوں نے بتائی کہ کیا تھا کیا نہیں، بٹ وٹ ایور. اگر پرائم منسٹر بیان دے رہے ہیں ہمارے 5 بھی اسٹیبلش ہو گئے میں تو 6 بھی ہوگا. میرے نزدیک تو 5 اور 6 میں فرق کوئی نہیں پڑتا. ایک باری جب ذلت آ گئی شکست آ گئی یہ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا چل رہا ہے. اب دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں سڈنلی ایک بار پھر لائف بیک ٹو نارمل آنا شروع ہو گئی ہے اور باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں پروگرام سے پہلے خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج بڑی بحث چل رہی تھی کہ آفر کوئی آئی ہوئی ہے اور وہ بات کرنے پہلے سن لیں کہ اس میں علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں، بیکاز وہ ملاقات کر کے آئی ہیں عمران خان سے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کدھر سے خبر نکل سکتی ہے، کیونکہ جب ہم عمران خان کے ساتھ تھے تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا. کسی نے ہمارے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ کوئی پیچ اپ یا وہ شروع کریں. انہوں نے کہا تھا بالکل نہیں. یہ تو میں اپنی بات بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا نہیں یہ کون سی بات ہے کرنے کی. میں ان سے کوئی پیچ اپ کی کیا بات ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ اس چیز پہ نہیں. انہوں نے ہمیں تو یہ جواب دیا تھا. اس کے بعد جب کوئی خبر نکل رہی ہے کہ بات چیت ہوئے گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کے ساتھ عمران خان کس چیز پہ بات کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سارا مینڈیٹ چوری کر کے چور کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ جا کر بیٹھ کے ہم نے بات عمران خان کی طرف سے کیا کریں گے، اب کیا مانگو گے. سب سے بڑی جو حرکت ہوئی تھی وہ تھی 26ویں ترمیم، جس کی وجہ سے خاص طور پہ لائی گئی تھی تاکہ عمران خان کو انصاف نہ مل سکے. جی میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب. شاہ جی بہت شکریہ. مظہر عباس ہمیں جوائن کر چکے ہیں کراچی سے، اور منیف فاروق ود اس فرام لاہور. آپ تینوں کا بہت شکریہ. انڈیا پہ ہی بات کرتے ہیں لیکن پہلے ذرا یہ انٹرسٹنگ بات ہے شیئر کر لوں. میں ایک آپ سے خبر شیئر کر سکتا ہوں. خبر یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ ایک آفر ہے اور یہ آفر ابھی تازہ نہیں ہے، یہ آفر کافی عرصے سے ہے. اور وہ آفر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کی بات کی جائے کہ اگلے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے اور کس طرح ہوں گے. لیکن اس میں بھی ایک کیویات ہے. کیویات کیا ہے کہ یہ معاملہ اور رولز آف دا گیم یہ پالیٹیشینز کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے، کیا رولز بنانے ہیں کیا نہیں بنانے، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ ہے آفر آن دا ٹیبل، نتھنگ مور نتھنگ لیس. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے آبویسلی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ایگری کر لیتے ہیں تو اگلے الیکشنز تو ابھی 4 سال پڑے ہوئے ہیں، کیا اس میں بیٹھیں گے؟ ان دا مین ٹائم بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. سپریم کورٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن آ گیا ہے 5-2 سے، جس کے مطابق سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اس لیے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی سامنے آئے گا. اس پہ ایک انہوں نے کہا ہے شارٹ آرڈر میں کہ ہائی کورٹ کی ایک فل اپیل انڈیپینڈنٹ الاؤ کی جائے گی. فل انڈیپینڈنٹ بیل کا مطلب ہے کہ اس میں پھر ساری ایویڈنس وغیرہ سب کچھ ریکارڈ ہوگا اور سب کچھ. ابھی تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ڈیٹیل فیصلے میں آئے گی کہ کیا ایک ہی اپیل ہوگی ہائی کورٹ کی اور جو نارمل پروسیجر میں یہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں جائے گی. لیکن جو شارٹ آرڈر سے نظر آ رہا ہے اس میں تو ایک اپیل آ رہی ہے، لیکن وہ ایگزاسٹو اپیل ہوگی جس میں تمام ریکارڈ وغیرہ سب کچھ ہوگا. سو دیٹ obviously پھر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے کہ 4 ماہ کے اندر 9th میں کے جتنے ٹرائلز دوسری کورٹس میں ہیں وہ بھی پورے کریں. 3 فیصلے ابھی چیلنج ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. 3 کنوکشنز ملٹری کورٹس کی ہوئی تھی، وہ کالعدم جماعت کے لوگ تھے، وہ تینوں ریجیکٹ ہو گئیں ہائی کورٹ سے. سو ایک طرف یہ فیصلہ بھی آ گیا ہوا ہے، دوسری طرف سب سے بڑی بات تھی ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں کلیئرلی ایک امیج پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، بہت زیادہ ڈویژن تھی. جنگ نے بہت کچھ بدل دیا. جیسے انڈیا کے اندر گڈی ڈوب گئی ہے نریندر مودی کی، ادھر سرکار کی اور سب کی گڈی چڑھ گئی ہے. اس کا پاکستان کے پولیٹیکل حالات میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں. انڈیا کو تو بعد میں تلتے ہیں.
جنگ ہو گئی اور نتھنگ از مور بیوٹیفل دین اے وکٹری، وہ بھی سارا کچھ ہو گیا. اس کا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ یار بڑی سیدھی سی بات ہے. میں انتہائی دیانتداری سے تمام تر تحفظات کے باوجود تحریک انصاف کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں اور ملک میں کوئی توانائی اور انرجی اور پلورلزم اور وغیرہ وغیرہ آئیڈیاز، سو یو نیڈ اے ویری پاورفل اپوزیشن، ادروائز بھول جائیں. ٹھیک ہے جی. لہذا میری اس تمام تر تمنا اور خواہش کے باوجود مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ عددی اعتبار سے تمام تر بقول ان کے زیادتیوں کے باوجود جو ہماری سب سے بڑی اپوزیشن لیڈر یعنی جماعت ہے، اس کا کنڈکٹ کیا ہے. سر یہ تمام بیانات آنے سے پہلے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ آف میڈیا میسجنگ، پاکستان از ان دا مڈل آف وار ویئر آپ کوئی ماجا ساجا یا میرے جیسا 2 ٹکے کا رپورٹر نہیں، دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا ملک امریکہ، اس کا صدر ٹرمپ ایک نہیں بارہا آج اس نے 6ٹھی بار کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور بھارت کو ایٹمی جنگ کے دہانے پہ روکا ہے. اور اس موقع پر آپ عمران خان صاحب کے بچوں کو، بیٹوں کو ایک عالمی سطح پر جانے پہچانے میڈیا انفلوئنسر وغیرہ کے آگے ان سے انٹرویو کرواتے ہیں. ان کا پہلا انٹرویو جو کہ بہت تاریخی ہونا چاہیے تھا، اور اس میں واضح طور پر وہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب آپ ایٹمی جنگ تو آپ نے بند کروا رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے والد کی جان کو خطرہ ہے تو برائے مہربانی مداخلت کر کے تو ان کی جان چھڑائیں. سو یو کنویٹ اے میسج آف ویکنیس. بیٹوں کا جب پہلی مرتبہ آنا تھا وہ یہ کہ ہمارا باپ ایک بہادر باپ ہے اور وہ کبھی نہیں جھکے گا، جو کرنا ہے کر لیں. جو اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں، اندر خانے چاہے بات جو بھی ہو، ٹھیک ہے. اب مطلب کہ اب ہماری بھی ظاہر ہے بھائی بہنیں ہیں ہمارے لیے، وہ بھی بہن کی طرح ہیں علیمہ بی بی. اب یہ کہ آپ کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی ہٹ جاتا ہے، آپ کو بیانات بھی آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بھی چلا بھی رہے ہیں، تو ایسی فیاضی جو ہے وہ بشرا بی بی کے بارے میں کیوں نہیں ہمیں افیکٹ؟ وہ تو کانوکٹ ہے نا، وہ تو اب سزا یافتہ ہیں، ان کے تو بیان نہیں چل سکتے نا. 3-4 مرتبہ گرفتار ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آگے بات بنی نہیں. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہے نا برادر. تو میں ایسی بات کروں تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹریپ ہو رہے ہیں وشفل تھنکنگ، اور میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کسی انسائڈ انفارمیشن سے نہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اس میں میرا سینیسزم عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضرور ڈال دیجیے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو جان بوجھ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے. ویسے بھی دنیا بھر میں ڈیفنس کا پہلا اصول ہوتا ہے دشمن کو ڈسیو کرنا، دھوکے میں رکھنا. ان کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں. خدا را اس پہ بھروسہ نہ کریں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں. مثلا اپوزیشن کی وہ بات تو شاہ صاحب کی بڑی وزندار ہے، لیکن وہ تو تب ہوگا نا کہ اگر ایک پارٹی یا ایک گروپ اپوزیشن کے رول کو ایکسپٹ کر لے. وہ تو ابھی اپوزیشن کا رول نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہوا ہے، اس لیے ہم کیوں اپوزیشن کے رول میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بھی چیز ہے. لیکن یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ منیب کو بھی ابھی اس میں لیتا ہوں، منیب کے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں اس قسم کی، غلط قسم کی، وہ بھی ابھی بتائے گا ہمیں. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ہی آفر ٹیبل پہ ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی کو اس موقع پر کم از کم یہ آفر اٹھا لینی چاہیے کہ باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی، جوڈیشل پروسیس تو چلتا رہے گا. ہائی کورٹ والوں نے کہہ دیا کہ 2025 میں بھیا اپیل نہیں لگنی عمران خان کی، تو کیسے وہ لگے گی؟ وی ڈونٹ نو.
بیکاز جتنے لائر سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی وہ اپیل جو ایک پینڈنگ بھی ہے لگنے کی بات بھی ہوئی تھی وہ انہوں نے اینڈ میں مین اپیل کے ساتھ ہی چلا جائے گا معاملہ, وہ آگے نہیں لگے گا. منیب از اے لائر سو ہی کین گائیڈ اس بیٹر آن دیٹ. لیکن کیا کم از کم یہ چیز پہ کام کر دینا شروع کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ اور سیکنڈلی آج کی پی ٹی آئی کی جو سچویشن ہے پولیٹیکلی اور اس جنگ سے پہلے کی, اس میں کیا واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مالک, مجھے نہیں, ایک تو مجھے جس طرح ابھی شاہ جی بھی کہہ رہے تھے, جہاں تک میں صحیح سمجھ سکا, پی ٹی آئی کیا گین کرے گی گورنمنٹ سے بات کر کے؟ ظاہر ہے موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل جو سچویشن ہے, اور ایون ادروائز بھی, آپ یہ تو نہیں ہوگا کہ 2024 کے الیکشن کی تحقیقات ہو جائے گی اور بہت سی چیزوں کی جس کی ڈیمانڈ کرتی رہی ہے تحریک انصاف. تو مجھے تو, اور نہ ہی گورنمنٹ اس موڈ میں مجھے نظر آتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا پی ٹی آئی کو ریلیف دے. مجھے تو اس ملاقات کی جو آج بھی میں نے بھی خبر پڑھی اس کی, تو مجھے تو میننگ لیس لگتی ہے یہ ملاقات, اگر ہوتی ہیں ملاقاتیں, انٹل اینڈ انلیس بات وہ ہو جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہو یا گورنمنٹ اپنے طور پہ کہے. تو کیونکہ گورنمنٹ نے تو کسی بھی اسٹیج پر اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات پر بات کرنے کو تیار ہے. تو میرا خیال میں پی ٹی آئی کا زیادہ تو پی ٹی آئی خود بہتر بتا سکتی ہے. پی ٹی آئی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون پی ٹی آئی, کون عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. علیمہ خان صاحبہ ایک بات کرتی ہیں, بیرسٹر گور دوسری بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ تیسری بات کرتے ہیں, شیخ وقاص چوتھی بات کرتے ہیں. تو ایسے میں پی ٹی آئی اگر مذاکراتی ٹیبل پر جاتی بھی ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی کوئی کنسنسس نہیں ہے, تو گورنمنٹ تو اس میں گین کرے گی, تو پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا؟ اور اگر آئندہ الیکشن کی بات ہے تو آئندہ الیکشن میں تو ابھی 4 سال پڑے ہیں, تو 4 سال میں کیا کس نے کیا دیکھا ہے. تو پی ٹی آئی, اور پھر دوسری طرف پی ٹی آئی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی, اپنی اپوزیشن کا جو اتحاد ہے, وہ تو سب چیزیں پھر دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس موجودہ صورتحال میں ظاہر فائدہ ہوا ہے, پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوا ہے ان کو, گورنمنٹ کو. تو ایسے میں ایسی اسٹیج پر مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. باقی مجھے نہیں پتا, جنہوں نے خبریں دی ہیں ان کو بہتر پتا ہوگا, لیکن مجھے کوئی اس میں منطق سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ ایسے موقع پہ کیا بات چیت ہوگی اس پہ, جب آپ کی آلریڈی بارڈر سچویشن ہے. لیکن ایک اور اسی پہ یہی بات, اسی میں نظر ایک اور بات بھی ہے کہ ایک پرسپشنز کا بھی تھا. آپ کو یاد ہے اس جنگ سے پہلے ایک بہت زیادہ ایک امیج پرابلم بھی بنا ہوا تھا آرمی کا کہ جی پولیٹیکل ساری جو ڈیوائڈ تھی, جنگ ہو گئی, کنونسنگلی ہم نے ٹھوک دیا انڈیا کو, اور اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لینڈسکیپ نا, ایموشنل فیلنگز اور سب کچھ ہے. اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی پڑے گا. دیکھیے پی ٹی آئی پچھلے, آپ سمجھ لیں, میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو جو فائنل کال دی تھی وہ دراصل ان کا فائنل تھا, اور اس میں چاہے گورنمنٹ کی پوری طریقے سے فل فورس انوالوڈ ہوئی ہو جو ہو, کیونکہ 26 نومبر کے بعد مجھے پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج پر تحریک چلاتی نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی ایک بالکل ڈسرے ہوتی نظر آئی, پی ٹی آئی میں بہت زیادہ رفٹ نظر آئی. تو 26 نومبر جو فائنل کال تھی پی ٹی آئی کی, اس کے بعد سے آج تک کی سچویشن آپ دیکھ لیں اور پی ٹی آئی خود اسیس کر لے کہ انہوں نے گین کیا ہے کہ لوز کیا ہے. میرے لحاظ سے تو پی ٹی آئی نے جو آرگنائزیشنلی اور پولیٹیکلی لوز کیا ہے. ہاں, پبلک سپورٹ جو ریوالو کرتی ہے وہ میرا خیال ہے مور اور لیس آج بھی ریوالو کرتی ہے خان صاحب کے گرد, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو ایک پچھلے 22 اپریل کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا امیج بھی بڑا ہے, اداروں کا امیج بھی بڑا ہے. ظاہر ہے پاکستان کو ایک طریقے سے جو ہے بہت زیادہ برتری حاصل ہوئی ہے سفارتی محاذ پہ, دفاعی محاذ پہ اور سیاسی محاذ پر. تو ایسی اسٹیج پہ اس لیے بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ شاید کوئی ٹاکس والی جو باتیں ہیں وہ واقعی کوئی سنجیدہ گفتگو باتیں ہیں اور کوئی نیا راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی شروع ہونے جا رہا ہے. منیب, a lot has changed in the last 7-10 days. A lot has changed. ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی بھی ان کے ذیلی ادارے کی بھی رپورٹ آئی, اس میں بھی اکنامک انڈیکیٹرز میں بڑا پازیٹو آیا تھا
ہمارا ٹریجری بانڈ وغیرہ کی ویلیو میں بھی بڑھاوا آ گیا. جو پہلے 40 سینٹس ٹو $1 پہ جا رہا تھا وہ 80 سینٹس ٹو $1 پہ جا رہا ہے. باقی چیزیں ہی پازیٹو ہیں. سیاسی جماعتیں دوسروں کے ساتھ شطرنج کھیلتی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر آئی بورو دا ورڈ فرام مظہر جو انہوں نے کہا کہ ڈسرے ہے. مثلاً ابھی آ گیا کہ جی جنید جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں ایز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین. اب وہاں پہ تیار ہے پیپلز پارٹی کے 2 نام بھی آ گئے ہیں سامنے آف دا ریکارڈ. ایک ہے نوید قمر صاحب کا, ایک ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا. اگر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چھوڑتی ہے پی ٹی آئی, ان کا ریزگنیشن لے لیتی ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں ملے گی, وہ بھی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور میرے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی سینئر پی ٹی آئی والوں سے, انہوں نے کہا یار ہم اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ نہ کرو. اس کے بعد ایک آفیشیل آفس ہے, ایک پورا ڈیرا بنا ہوا ہے, پوری دنیا سے ہمارے لوگ آتے ہیں پاکستان کے, ان کے ہم 10 کام کروا سکتے ہیں, آپ کیوں یہ لے رہے ہیں. لیکن وہ جو انٹرسٹائن بیٹل چل رہی ہے وہ سب کچھ ہے. پہلے مجھے 2 ایز اے لائر چیزیں بتا دیں. یہ جو 5-2 کا ڈیسیژن آیا ہے ملٹری کورٹس والا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل اس کے اوپر. اینڈ وی مسٹ ریمبر کہ تب لاسٹ ٹائم جو بین بھی یہ لگا تھا کہ ملٹری کورٹس فیصلے اناؤنس نہ کریں, ٹرائلز پورے چلا لیں. سو اب ہمیں پتہ لگ جائے گا کتنے فیصلے ہوئے ہیں کتنے نہیں ہیں. اور پھر 1 جون میں بہت بڑا فیصلہ ایکسپیکٹڈ, ہم سن رہے ہیں شاید جنرل فیض والا بھی فیصلہ جون میں آ جائے. اس کی ایک ڈومینو افیکٹ ہونا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کون سے کیسز چلنے ہیں. تو دس چینج پولیٹیکل سینیریو جس میں امیج کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا, اسٹیٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ پھر لیگل چیزیں ساتھ جو پائل اپ ہو رہی ہیں انٹائر پی ٹی آئی, جس کا obviously نیگیٹو امپیکٹ ان کو ہوگا. اس پہ ذرا بتائیں, ہاؤ ڈو یو سی تھنگس کمنگ اپ. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے اس میں ایک چیز جو پہلے ہے وہ میں تھوڑا اس میں ایڈ کر دوں کہ وی ہیو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج. ایکچولی اس ڈیسیجن سے پہلے ہی جو فیصلے تھے وہ سنائے جا چکے تھے ملٹری کورٹس کے, اور لوگوں کو جیلوں میں ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد بھیج دیا گیا تھا. کچھ اس میں پھر لوگوں کو ریپریو ملا, کچھ لوگ فارغ ہو گئے جن کی کوئی اتنی لمبی چوڑی سزائیں نہیں تھی. اب تو یہ تھا کہ سبجیکٹ ٹو دی آؤٹ کم آف دس پٹیشن جو پینڈنگ تھی ان کی اپیلز وغیرہ, کہ اگر تو یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے کہ ٹرائلز ٹھیک ہوئے ہیں اور ملٹری کورٹ کے ذریعے سویلینس کو سزائیں دی جا سکتی ہیں, تو یہ اسٹینڈ کریں گی کنوکشنز, ادروائز ویل بی بیک ٹو اسکوائر 1. تو وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ جو کنوکشنز ہیں ملٹری کورٹس کی تھرو سویلینس کی وہ اسٹینڈ کر رہی ہے. ناؤ دی کوشچن از, دیکھیے ہمارے سامنے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا. امپیکٹفل چیز یہ ہوگی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عدالت نے 5-2 کی ریشو سے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے ایز اے جنرل پرنسپل کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ 2D جو کلاس تھی 2D کو ری انسٹیٹ کر دیا نا, جس میں اگینسٹ انسٹالیشنز وغیرہ سارا کور ہو جاتا ہے. جی میں اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عدالت نے کسی جگہ پر کوئی کیویٹس لگائے ہیں کہ انڈر ایکسپشنل سرکمسٹانسز آپ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتے ہیں, اور کیا 9 مئی 2023 ان ایکسپشنل سرکمسٹانسز میں فال کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اگر تو جنرل پرنسپل بن گیا کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ, اور 2D کی ڈسکرپشن کو انہوں نے اور بڑی براڈر انٹرپریٹیشن دے دی ہے, پھر تو ہمیں وی آر انٹو اے نیو بال گیم آل ٹوگیدر. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مالک صاحب وہ ذہن میں رکھیے گا. میں بڑے کاشیسلی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے 2 کیسز بالکل رائپ ہیں, ایک جناح ہاؤس حملہ, دوسرا GHQ. اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید اس کا جو آؤٹ پور ہے وہ کچھ نئی چیزوں کی طرف ہمیں لے جائے. شاید یہ معاملہ عمران خان صاحب کا شاید ملٹری کورٹ کی طرف جا سکتا ہے, وچ اگین آئی تھنک از اے ویری اینڈ آلسو اس کا ڈیسیژن پہ بھی میں کامنٹ چاہوں گا. جنرل فیض کا اگر جو ٹرائل چلتا ہے ان پہ بھی دوسرے کیسز بھی بنے ہوئے ہیں نا, جی جس کو کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹس کا بھی بنا ہوا ہے, اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. جی اور بھی چیزیں بنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی. جو جنرل فیض ہے, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, وہ تو سبجیکٹ ہے نا obviously ملٹری کے, اور وہ فارمر ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, ان کا تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ان کے اوپر تو بڑا براڈر امپیکٹ ہے. اس کے اوپر جو کلیمز ہیں وہ بے شمار ہیں مالک صاحب. دیر از وہ اتنے پائل اپ ہوئے ہیں کہ آپ ون تھنگ لیڈنگ ٹو دی ادر, اور ایسی چیزیں ہیں کہ جی ان میں میوٹنی کا چارج بھی آئے گا, آلدو ہمارے سامنے وہ چارج شیٹ نہیں آئی, اس میں بہت کچھ آئے گا. الاٹ از بینگ سیڈ اباؤٹ دیٹ. وی اونلی نو کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے, بٹ
کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے ود عمران خان صاحب کہ انہوں نے کنسپائر کیا تھا 2022 کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی بہت کچھ آج کی فوج کی سربراہ کے خلاف. بٹ یہ تو ایک جگہ پر ہے. جو تبدیل ہوا ہے, دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آل پاورفل ہے, ہمارا ڈی این اے بھی ایسا ہے, وہ پاورفل تھی ہے اور آئی تھنک ان آر لائف ٹائمز وہ رہے گی بھی. لیکن جو چیز سیمنٹ ہو گئی ہے وہ ہے اسٹیچر ایک شخص کا, اور وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف. وہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ پچھلے جو چل رہا تھا وہ ان کی پاور مائٹ, ان کی الاؤ می ٹو سے ان کی بیلیکوسٹی, وہ اب اتنی ری انفورس ہوئی ہے ان ایوری وچ وے کہ اگر تحریک انصاف کی تو خواہش یہ تھی نا کہ عمران خان صاحب کی یا باقیوں کی بھی کہ جنرل آصف منیر صاحب کو کمزور کیا جائے, اس پوزیشن پہ لایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ مجبور ہو جائے ہم سے بات کرنے کے لیے. دیٹ ایکویشن از آؤٹ آف دا ونڈو ناؤ. اب تو بات میں اکثر پنجابی میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی چھوڑی کو ہاتھ لگا کے کوئی کام چل جائے تو چل جائے, باقی تو کچھ بھی نہیں رہا. اور جہاں تک بات ابھی میں اگری کروں گا شاہ جی سے بھی, مجھ سے سینئر ہے, اور مدد صاحب سے بھی, کہ پی ٹی آئی کو تو جو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اس میں کیا ہے, چائے پی لیں, بسکٹ کھا لیں, پکوڑا کھا لیں, سموسا کھا لیں. شہباز شریف صاحب وڈ انجوائے دس مومنٹ کہ ہاں یہ آتے ہیں, اچھا جی وہ بتی باندھا ہے خان صاحب کی, اچھا میں وہ ٹھیک کروا دیتا ہوں, وہ ملاقات نہیں ہو رہی, اچھا میں اس کے لیے کچھ کر دیتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, آئیں جی بیٹھے جی. ادر دین دیٹ واٹ از دیئر ٹو آفر گورنمنٹ؟ اچھا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک مجھے جواب آپ کا, اگین ایز اے لائر میں زیادہ آپ کو آج تل رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہائی کورٹ کے سٹاف نے کہا کہ جی وہ ان کی ظاہر ان کو 14 سال قید ہوئی ہوئی ہے تو اس کی لسٹ علیحدہ بنے گی, پرائرٹی لسٹ وغیرہ, بشا بی بی کی 7 سال والی ہے ان کی علیحدہ, اس لیے ان کی مین اپیل لگ بھی رہی ہے. یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی 2025 میں نہیں لگ سکتی, یہ کیا ہے ان اے وے, یہ کیا پتھر پہ لکیر ہے کہ یہ ابھی بھی ماڈیفائی ہو سکتی ہے؟ بیکاز انہوں نے اس کا ریشنل دیا ہوگا نا کہ جتنی اپیلیں ہیں اتنا یہ ہے وہ ہے, تو کیا 2025 میں اپیل لگنے کا بھی کوئی سین نہیں ہے اس سزا کے خلاف؟ بات یہ ہے مالک صاحب, میں جو میرا تجربہ ہے, جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے وہ تو آپ کو ابھی رات کو پتا چلے گا کہ صبح ہو رہی ہے یا 2 دن بعد اپیل لگ گئی ہے. جب اگر کچھ ہونا ہو تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بتایا کیوں گیا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام ہے, 26ویں آئینی ترمیمی ہوئی, ججز کی انڈکشن بھی ہوئی, دوسرے ہائی کورٹ سے ججز آئے, یہ بیسیکلی ایک ایسا فریم ورک بن گیا ہے. بتا یہ دیا گیا ہے کہ بھائی جان اب وہ نہیں ہوگا کہ ایک پٹیشن آئے گی یا ایک درخواست آئے گی کہ ارلی ہیئرنگ کر لیں تو وہ ارلی ہیئرنگ ہو جائے گی, کیوں جمپ کر جائے گی. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ لگے تو وہ تو انڈر اگینسٹ اینی پریٹیکسٹ لگ سکتی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے, کسی کو جلدی ہے, کچھ ایسے ہے, کوئی نئے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کر لیں ابھی سن لیں اپیل, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. بٹ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, دیکھیے بشرا بی بی صاحبہ کا کیس آئی اسٹل بلیو کہ لیگلی اسپیکنگ ان کے چانسز بڑے میں سمجھتا ہوں پھر بھی بہتر ہے جو بیل کے ہیں یا سسپینشن آف سینٹنس ہونے کے ہیں جہاں ایگزیکٹلی. لیکن جو خان صاحب کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی بھی ہو گیا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر اور بھی اس کے ساتھ چیزیں لگ گئی ہیں. لیکن جو اس وقت انٹینٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی فی الحال کوئی اپیلا شیلا نہیں کسی نے سننی, تو فی الحال آرام کرو. اور جو دوسرے 2 کیسز ہیں ان پہ بڑا فوکس ہے, اور اس میں جو کل ایک آرڈر ہوا ہے جو آپ کو بھی پتا لگا ہوگا کہ ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ عدالت نے الاؤ کر دیا, انلیس کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ جائے اور اس کے خلاف اس کو اسٹے لے لے, رکوا لے, وہ اور بات ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے شاہ جی میں نے آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال رکھا ہوا, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر ذرا نصرت صاحب سے اس پہ ذرا کچھ پرز آف وزڈم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بڑی باتیں ہوں گی ڈومیسٹک پالیٹکس کی, لیکن پہلے میں آپ سے خبر شیئر کر دوں. مجھے بھی بتا رہے تھے کل یوم تشکر منا رہا ہے پاکستان, تو تمام پروونشل کیپٹلز میں 21 گنز کی سلوٹ ہوگا, کیپٹل میں 31 گنز چلیں گی. تو اس لیے اگر صبح صبح آپ کو دھماکوں کی آواز آئے تو پریشان نہ ہوئیے گا, یہ ہماری اپنی بندوقیں ہیں اور ہم کل سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب بات آ جاتی واپس شاہ جی, جب انڈیا نے ایک بہت بڑا اس پر مک اپ کیا, اور وہ مک اپ یہ تھا کہ انہوں نے دوبارہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا, اور ہم نے خود بھی سسپینڈ کر دیا شملہ اکارڈ. لیکن چائنا میں دیکھیں, میں نے 2 دن پہلے اپنے شو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ چومکھی لڑائی ہو گئی ہے. جب انہوں نے 370 اڑایا, 35A اڑایا, تو خالی یہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں رہا, چائنا کا بھی آ گیا, بیکاز ان کا لداخ اس تمام ایریے پہ کلیم ہے, اور انہوں نے اپنی یونین ٹیریٹریز بھی 2 بنا دی.
اور آج انہوں نے کر دیا اروناچل پردیش میں ناظرین، انہوں نے اس کے چائنیز نام آج ایشو کر دیے ہیں، اس ایریا کا بھی، اور 25-26 لوکل جگہوں کے نام بھی آ گئے. سو چائنا از فل انوالوڈ. لیکن ایک چیز بڑی مزدار شیئر کروں گا، کئی باری یہ اسکرپٹ یا موویز بڑی پروفیٹک ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں نا فیوچر پریڈکٹ کرتی ہیں. 1999 میں ایک بڑا زبردست سیریز چلی تھی ویسٹ ونگ کے نام سے. اس کی ایک ملاقات کا تھوڑا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں دکھایا کہ چائنیز ایمبیسڈر اور امریکن صدر آپس میں بات کر رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر پہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جو چائنیز نے اس اسکرپٹ میں کہا وہ ایگزیکٹلی اس دفعہ ہوا. ذرا سنیں. پروین سونی کی باتیں نہیں سنتے. اس نے 8 سال پہلے کہا نہ پنگا لینا، چائنا تمہیں ٹھوک دے گا. پھر 3 سال پہلے اس نے کہا کہ اگر پھڈا ہوا پاکستان آرمی ملٹری کنونسلی. نریندرا مودی نہ اپنے بندوں کی باتیں سنیے، فلمیں کو یہ ویسٹ ونگ ہی دکھا دیتے، شاید کوئی ہو جاتا. کرے گا کچھ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے بنیادی طور پر مالک صاحب جو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، فنیٹک کسی بھی نوعیت کا Exactly. کسی بھی ریلیجن کا اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اس میں وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے. آپ تو بھی ذکر کر رہے ہیں چین کا. بنگلہ دیش. میرے پیارے بھائی گزشتہ 6 دنوں سے مودی کے اتنے پیارے دوست جانے جگر جن کے ساتھ جفیاں پپیاں کبھی ہاؤڈی موڈی اور کبھی گجرات آ رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کی چھیڑ بنا لی ہے کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، میں نے ایٹمی جنگ رکوائی. گریٹ کنٹریز میں نے جنگ رکوائی. ایک مرتبہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کو ہمت نہیں. یہ جے شنکر صاحب ویسے بہت پڑھے لکھے بڑے فارن سیکرٹری، آپ بھول گئے ہیں ان کے والد صاحب ہندو تباہ کی فلسفی کو انگریزی میں پروموٹ کرنے والے یعنی افراد میں سر فہرست رہے ہیں. عرض میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو سب سے پہلے کلپ چلائی تھی وہ فرمانے لگے کہ جی ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا. میں ایک پاکستانی کے طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس پاکستانی کو یہ کنوے کیا اور وہ خاموش رہا، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو چوک میں لٹکا دیا جائے. بھائی آپ کیسے کسی ملک کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطور ریاست ناکام رہے ہیں دہشت گردی کو روکنے میں، لہذا جو کام آپ سے نہیں ہوا مسٹر مالک وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم اتنا ڈیپ جا رہے ہیں بہاولپور، مرید کے اینڈ مظفر آباد. یعنی سچ این انسلٹنگ پرپوزل. لیکن اس کے پاس وچ کنٹری کین نہیں، اگر ہے تو اپنا ٹرانسکرپٹ دے دے. آج کے زمانے میں تو ڈیجیٹل یار میرے بھائی ٹریجیکٹریز ہوتی ہیں. یہ تو کرنے کے بعد اب ان کے پاس، میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، مسٹر مودی اس وقت وہی ہیں جہاں پہ پنڈت نہرو 1962 میں چین کے ساتھ ہولا ہوئے نے. کیوں؟ ان کے بیسک یعنی سیلنگ پچ کیا تھی مودی کی کہ آئی ول برنگ فارن انویسٹمنٹ. اب آج جو ہے وہ مودی وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ایپل والوں کو کہ چھوڑو یار تو لے جاؤ. بات یہ ہے کہ آلریڈی دیکھیں بھائی میرے، جو ایپل نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 20% آئی فون جو ہیں وہ انڈیا میں بنیں گے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی کو $16-17 ارب. 80% کمپوننٹس وہ اب بھی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ پاگل ہے. اچھا لاسٹ 3 منٹس میں دونوں سے کوئی کامنٹ لے لوں. ایک جی ہاں مزہ، جتنے ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں انڈین بھی پاکستانی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس جو مرضی ریسورسز ہوں، جتنا مرضی ایڈی چوٹی کا زور لگائیں، ان کو ویسٹرن جو ڈیفنس کمپلیکس ہے پورا سپورٹ کرے. جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے کو کم از کم 2-3 سال چاہیے. مودی کے پاس بھی 2-3 سال ہی بچے ہیں اب اپنی گورنمنٹ کے، 29 تک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائے گا نیا، یہ کوئی تماشا کھڑا کر پائے گا؟ دیکھیں مالک، بی جے پی کی اور خاص طور پہ بی جے پی کے ہاکش ایلیمنٹ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں نریندر مودی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کی فرسٹریشن کہاں نکل رہی ہے. ان کی فرسٹریشن ٹرکی پہ نکل رہی ہے، ان کی فرسٹریشن چائنا پہ نکل رہی ہے. پاکستان ان کے نظر میں اس پوری جنگ میں
اور اس پورے 22 اپریل کے بعد کی صورتحال میں جس نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا انڈیا کے ساتھ جا کے نہیں کھڑا ہوا ہے، اس کی مودی جو گروپ آف جو بی جے پی ہے اس کی نظر میں وہ سب ان کے دشمن ہیں. اب وہ اپنے دشمن کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں؟ سر ان کا امیج تو ٹوٹ گیا ہے نا، جو ان کا امیج تھا بدماش انوینسیبل وہ تو تباہ ہو گیا نا. یہ فاشسٹ گورنمنٹس تو ایک رنگ بازی کرتی ہیں نا کہ ہم انٹچبل. یار صرف ایک لفظ ہے، ہم ترکی کا بائیکاٹ کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمارے سیاح نہ جائیں آذربائیجان، تو کیوں نہیں کہتے کہ جی امریکہ کا ویزا نہیں چاہیے کہ ٹرمپ بکواس کر رہا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ دکھائے نا ضرورت. اسی لیے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. وہی کہہ رہا ہوں. We should be alert, we should not be worried. Munib, your comment on it. Your closing comment on this. We should be alert, not worried. Our guard never goes down. Our guard won't go down, مالک صاحب. بٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر اب ہے اور جو اس وقت ہمارا سوفسٹیکیشن ہے، میں آپ کو یہ آن دا بیس آف انفارمیشن بتا سکتا ہوں کہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس اور مے بی اے ایئر پاکستان از گوئنگ ابو دس، بیونڈ دس. جو ابھی کیپیبلٹی استعمال کیا دس از جسٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کو سیکنڈ یہ کر سکتا ہوں آن انفارمیشن بیسس کہ جتنا پاکستان نے اپنا ہاتھ شو کیا ہے ابھی کم از کم 30 to 35% اور ابھی شو نہیں ہوا. اور ظاہر ہے اگر یہ پھرتیاں دکھائیں گے تو ہم بھی تو 3 سال میں 2 سال میں اس سے آگے ہی جا رہے ہیں نا. اور جتنا اب چائنا کھل کے آ گیا ہے اب تو نو ہولڈز بارڈ ہے، اب تو سیدھا کھل کے گیم آ گئی ہے. اس لیے اس پہ یہیں پہ آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی بات پہ ناظرین بریک لیتے ہیں، لیکن ایک بھی بڑی کلیئر ہے، اب آپ بالکل چل رہیں، فکر نہ کریں. اگر یہ کوئی بیوقوفی کرے گا تو اور ذلت اس کی ہوگی. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہاؤ دا مائٹی ہیو فالن. کیا انڈیا نے اپنے آپ کو ذلت کی، اپنے فارن منسٹرز اپنے سب کو ذلیل کریں، چھوڑیں سارا کچھ. میں آپ کو ایسے کلپ چھوڑے جا رہا ہوں کہ چائنا جیسا سیریس ملک بھی وہاں ان کے کیسے میم بن رہے ہیں. دیکھیں، انجوائے کریں. اور ہمیں چاہیے سبق سیکھیں کہ غرور کوئی بھی کرے، چاہے مودی کرے کوئی بھی کرے، تو انجام ذلت ہوتی ہے. لیکن ابھی انجوائے کریں کلپ. میری طرف سے اللہ حافظ. Kamar peche pitara, tamar peche tetiora. Kamar peche pitara, tamar peche tetiora. Kamar peche pitara, tamar peche pitara. Kamar peche pitara, tamar peche pitara. Kamar peche pitara. You and I, 飞机都被打掉，right， 家都没回家，就可以全都被。